السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انجیر کا اور جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا، روٹی کی ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور چلتی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کو گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کرے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے وہ اسٹیل میں بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والے دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانے قبض بھی دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کی جڑ سے دور ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود دیکھے تو وہ دیکھتے ہی چوم لے، سب دوائیں چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دے، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی، زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کی آگے اندھیرا لانا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور ہو سکتے ہیں مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کی چرکا ضائع نہ کرے، جمع کرے، واشنگ مشین میں ڈال دے اور مشین کو چلا دے، ساری جمی ہوئی میں نکل جائے گی۔ شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکیڑنے سے منع فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنی خوش رہیں گے ہم آپ کو اتنی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کو بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آلودگی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے، ٹھنڈے پانی سے بچا کرے، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہے۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوزے کی چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لے، مرچی کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کو تربیت ایسی کرے جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ویڈیو میں یا کسی فلم میں باپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ یہ محل کی شہزادیوں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہے۔ انہیں ناموریوں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھانی نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹکڑا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈبا کر رکھتی تھی۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہے موڑ لیں، آپ بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورتوں کے مرنے کی بات تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نہ محروم حضرات دور ہو جائیں اور محروم حضرات اور محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر قبر کو چادروں کی طرف سے غور کر کے محروم مردوں کے موضوع پر موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جو شریعت ایک مردہ عورت بے پردگی نہ ہونے دیتے تو کیا ممکن ہے کہ ایسی جوان عورت کو خوبصورتی، پاؤڈر اور زیب تن کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ کل قبر میں بہت مشکل کاٹے۔ ضرورت نہیں کہ صرف کہنے ہی چمک ہے، آگے حیا کی چادر بھی آپ کے چہرے کو چاند لگا دیتی ہے۔
اگر بڑھاپا کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کھاؤ، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت پودینہ اور نیمبو کی پانی پینے سے چہرہ خراب نہیں رہتا۔ کرنی کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر جلد پر نشان پڑ گئے تو اس کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں۔ یہ جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کی ارد گرد کے حلقہ دور کرتے ہیں۔ سوجن کو کم کرنے کے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیا کیلا کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے؟ مصری پر سر چکر آنے کی کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر تیل مالش کرنے سے ذہن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی بھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کی پیالی آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے، میری بعض امتی اس میں سے روک دیے جائے گی، یعنی محروم ہوں گے۔ میں کہوں کہ ہے میری رب، یہ تو میری امتی ہے۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا، نئے باتیں ایجاد کر لی تھی، یعنی بدعات کی تھی۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لوگ نسخہ ساتھ ٹٹکے چھوڑ رہے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دے، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً قدم بقدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے، جگر کی پتری کو توڑتا ہے، اور سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ الرال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا زمین گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچہ گلاب جل ملا کر چہرے پر لگا ہے اور خشک ہونے پر دھو لی، یہ ماسک چہرے کی خشکی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثر رات پر رکھے، یعنی جس دان میں درد ہو لونگ موجود خصوصیات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ بھر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی میں مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئے، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن سیدھی آپ پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایئرپلین موڈ پر لگائیں، سوئے۔ بوتل کو منہ میں لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کرے تاکہ دل ساری زندگی تندرست صحت مند رہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلا جائے اس گھر میں کبھی نوست نہیں آتی، یعنی غریبی مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کرے، بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوگی۔
دن کے وقت پانی نہ پینے سے اونٹ ہاتھ پاؤں کالے بھر جاتے ہیں۔ یعنی آج کا سردیوں کا موسم ہے، احتیاط رکھے، پانی پوری جتنا پینا چاہیے اتنا پئیں۔ ایک میاں بیوی کی ہاں شادی کی بات کہیں سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پالا۔ کچھ عرصے میں کتے سے جذباتی لگا ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا اور اولاد پا کر انہیں توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے اپنے کمرے میں چھوڑ کر انہیں ٹہلنے رہے تھے۔ کتے کی بتاشا پھونکنے کی آوازیں سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ میں خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی اور شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچے گہری نیند میں سو رہا تھا اور نزدیک ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چپا ہوا تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کی گئی فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لے، اس سے دانے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں نیم کا درخت یعنی پیر موجود ہوتا ہے وہاں بیماری نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتاتے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کا چانس کم ہو جائے گی۔ سفر کرنے سے دل کی دوری اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوگا۔ خواب میں سفید بال نظر آنا نفع حاصل ہوگا۔ ہاتھوں میں پلاٹ نظر آئے تو یہ جسم ایرن کی کمی واضح کرتا ہے۔ ایسی کیلا زیادہ استعمال کرے۔ اگر دادا ٹیڑھے ہو گئی ہو تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کرے اور دانت سیدھی ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی شہد مکھی کی ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر جوتوں اور زمین پر رگڑنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہن کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ پالک صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کیلا چل کر رگڑنا ناخن مضبوط ہو جائے گی۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کرے، اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہے۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹکی بنی ہوئی چنے کھانے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائے تو آپ لگاتار کرے پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زیادہ دن تک استعمال کرے۔ جس عورت کی عمر 35 سال کو چاہے وہ مالٹے کا رس چقندر زیادہ استعمال کرے۔ زیادہ کالے ٹانگوں میں تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کا سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجور کھا کر کمزوری چھٹکارا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں اور پھر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا ہے۔ کمزور عزم والے افراد کیلے کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ امراض دیتی ہے۔ شادی میں کسی بھی رکاوٹ ہو تو نماز عشاء کے بعد آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مریم تلاوت پر مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرے۔ قیامت کی جنگ اور رات نشانیاتی عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کا نافرمانی کرنے لگیں گے۔ لوگ روزہ رکھ کر بھی چھوڑ دیں گے۔ مرد حضرات عورت والی پیشین میں اپنائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، وطن، عزت اور حق۔ سکی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام ملتے ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا و پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔